اسلام آباد پولیس لاجسٹک ڈویژن کی سال 2025 میں مؤثر کارکردگی۔ لاجسٹک ڈویژن کسی بھی ادارے کا بنیادی جز ہوتا ہے۔ اس کا مقصد کسی بھی ادارے کے انتظامی امور میں درپیش مشکلات اور کمی کو بروقت حل کرنے کے ساتھ ساتھ ملازمین کی بہترین ویلفیئر کو ممکن بنانا ہوتا ہے۔ اسی طرح اسلام آباد پولیس کی لاجسٹک ڈویژن وفاقی دارالحکومت میں امن و امان کے قیام اور شہریوں کو ہر قسم کی سہولیات میسر کرنے کے لیے دیگر ڈویژن کو درکار مالی، تکنیکی اور افرادی قوت کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بروقت ترسیل کو یقینی بناتا ہے۔ انسپکٹر جنرل آف پولیس اسلام آباد سید علی ناصر رضوی نے بطور فورس کمانڈر سال 2025 میں شہداء اور دوران سروس وفات پا جانے والے 145 افسران کے اہل خانہ کے 28 کروڑ 35 لاکھ روپے کے بقایا جات کو فوری ادا کیا اور شہداء پیکج کے تحت 3 افسران کے بچوں کو محکمہ پولیس کا حصہ بنایا۔ 4 اگست 2025 کو یادگار شہداء اسلام آباد پولیس کے نام سے منسوب کیا گیا تاکہ ان بہادر پولیس افسران کی لازوال قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے اور تاریخ کے سنہری حروف میں ان کے نام ہمیشہ نمایاں رہیں، جبکہ فرائض منصبی کے دوران زخمی ہونے والے پولیس افسران کی شجاعت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے خصوصی ایونٹس کا انعقاد بھی کیا گیا، جہاں فرائض منصبی میں غیر معمولی بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کرنے پر 18 پولیس افسران کو غازی جبکہ 23 پولیس افسران کو شجاعت میڈل سے نوازا گیا۔ ہیڈ کوارٹر ڈویژن میں موجود شہداء برانچ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنانے اور امن و امان کی فضا کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرنے والے افسران اور جوانوں کے اہل خانہ کی ہر قسم کی ویلفیئر کرنے اور ان کو درپیش مسائل کو بروقت حل کرنے میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ آئی جی اسلام آباد سید علی ناصر رضوی کی خصوصی ہدایت پر اسلام آباد پولیس نے شہداء کے اہل خانہ کی ویلفیئر کے لیے بہت سے اہم اقدامات اٹھائے۔ اسلام آباد پولیس لاجسٹک ڈویژن نے سال 2025 کے دوران سروس شہید اور زخمی ہونے والے پولیس افسران اور ان کے اہل خانہ کی ویلفیئر کی مد میں 10 کروڑ روپے سے زائد کے فنڈ جاری کیے، جبکہ حاضر سروس پولیس افسران کے 166 بچوں کو شادی کے تحفہ جات کی مد میں 93 لاکھ روپے سے زائد کی رقم جاری کی گئی، جبکہ دوران سروس وفات پا جانے والے اور شہید پولیس افسران کے 19 بچوں کو میرج گرانٹ کی مد میں 1 کروڑ 44 لاکھ روپے کی رقم ادا کی گئی۔ اسی طرح حاضر سروس پولیس افسران کے 309 بچوں کو تعلیمی اخراجات کی مد میں 99 لاکھ روپے کی رقم جاری کی گئی، جبکہ دوران سروس شہید پولیس افسران کے 32 بچوں کو تعلیمی اخراجات کی مد میں 33 لاکھ روپے سے زائد کی رقم دی گئی۔ 483 پولیس افسران اور شہداء کے خاندانوں کی مالی مدد اور قابل واپسی قرض کی مد میں 6 کروڑ 55 لاکھ روپے سے زائد رقم ادا کی گئی، جبکہ 640 پولیس افسران کی بیواؤں کو مشاہرہ الاؤنس کی مد میں 1 کروڑ 24 لاکھ روپے سے زائد کی رقم ادا کی گئی۔ دوران سروس شہید ہونے والے 5 پولیس افسران کی آخری رسومات کے لیے 10,75,000 روپے، جبکہ وفات پانے والے 70 پولیس افسران کے لیے 53,50,000 روپے کی رقم ادا کی گئی۔ اسلام آباد پولیس کے 1,576 حاضر سروس افسران کو طبی امداد کی مد میں 15 کروڑ 19 لاکھ روپے اور 48 ریٹائرڈ پولیس افسران کو طبی امداد کی مد میں 90 لاکھ سے زائد روپے جاری کیے گئے۔ اسی طرح 221 ریٹائرڈ افسران کو لیو انکیشمنٹ کی مد میں 13 کروڑ 94 لاکھ روپے سے زائد ادا کیے گئے، جبکہ فرائض منصبی کی بہترین انجام دہی پر اسلام آباد پولیس کے 2,898 افسران میں نقد انعامات کی مد میں 2 کروڑ 22 لاکھ روپے، جبکہ ٹریفک پولیس کے 760 افسران میں 9 کروڑ 17 لاکھ روپے سے زائد رقم تقسیم کی گئی۔ انسپکٹر جنرل آف پولیس اسلام آباد سید علی ناصر رضوی نے لاجسٹک ڈویژن کی استعداد کار کو بڑھانے کے لیے سال 2025 میں مزید نئے اقدامات کو عملی جامہ پہنایا، جن کی وجہ سے اسلام آباد پولیس کی آپریشنل مہارت اور پیشہ ورانہ ذمہ داریوں میں نمایاں بہتری آئی۔ لاجسٹک ڈویژن نے پولیس اور عوام کے مابین دوریوں کو کم کرنے اور فرینڈلی پالیسنگ کو فروغ دینے کے لیے 1,259 مختلف پروگرامز کا انعقاد کیا، جن میں بچوں کو جسمانی اور ذہنی نشوونما کے لیے سمر اسکول پروگرام 2025 اور شہریوں کو اپنی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے سیلف ڈیفینس کورسز، جدید تقاضوں پر تعمیر اسلام آباد پولیس شوٹنگ پریکٹس کلب اور سوئمنگ پول جیسے اقدام شامل ہیں۔ اسی طرح اسلام آباد پولیس کے افسران کے مابین صحت مندانہ سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے اسپورٹس ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کا اجرا بھی کیا گیا۔ رواں سال شہریوں کو درپیش مسائل کے بروقت حل کو یقینی بنانے کے لیے آئی جی اسلام آباد سید علی ناصر رضوی نے اوپن ڈور پالیسی کے تحت کھلی اور ای کچہری کا انعقاد کیا، جن میں شہریوں کی جانب سے 1,123 درخواستیں موصول ہوئیں۔ اسلام آباد پولیس کے افسران کو درپیش مسائل کے بروقت حل کے لیے
لیے سینٹرل پولیس آفس میں قائم خصوصی پولیس ویلفیئر مرکز مکمل آپریشنل اور مؤثر انداز میں کام کر رہا ہے، جس پر سال 2025 کے دوران مختلف نوعیت کی 1699 درخواستیں موصول ہوئیں، جن کو بروقت حل کیا گیا۔ سال 2025 میں پولیس افسران کی ترقیوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے 495 پولیس افسران کو اگلے عہدوں پر ترقیاں دی گئیں۔ اسلام آباد پولیس نے افسران اور ان کے اہل خانہ کو رعایتی نرخوں پر بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کے لیے ایک نجی ادارے کے ساتھ MOU پر دستخط کیے۔ پولیس افسران کے بچوں کو اعلیٰ معیاری تعلیم کی فراہمی کے لیے 3 تعلیمی اداروں کے ساتھ MOUs پر دستخط کیے گئے، جن کی بدولت شہداء اور غازی اور حاضر سروس پولیس افسران کے بچوں کو فیسوں کی بند میں خصوصی رعایت دی گئی۔ IG اسلام آباد سید علی ناصر رضوی کی خصوصی توجہ اور براہ راست نگرانی کے باعث پولیس لائن ہیڈ کوارٹر کی ڈسپنسری کی اپ گریڈیشن کرتے ہوئے دستیاب سہولیات، جدید طبی آلات کی استعداد اور مجموعی نظام کو بہتر بنایا گیا۔ ڈسپنسری میں جدید طبی آلات مکمل فعال کر دیے گئے، جہاں پر روزانہ کی بنیاد پر جنرل فزیشین، ڈینٹل سرجن، ذیابطیس کے ماہرین اور دیگر خصوصی شعبوں کے ڈاکٹرز باقاعدگی سے پولیس افسران کا معائنہ کر رہے ہیں، جبکہ اسلام آباد کے تمام سرکاری ہسپتالوں میں پولیس افسران کو علاج معالجہ میں مدد فراہم کرنے اور ان کی ویلفیئر کو یقینی بنانے کے لیے ایک DSP رینک کے افسر کی زیر نگرانی ایک خصوصی ٹیم 24/7 موجود رہتی ہے، جبکہ پولیس افسران کو بروقت معیاری یونیفارم کی ترسیل کو یقینی بنانے کے لیے وردی گودام تمام موسموں میں افسران کو اپنے فرائض منصبی کو بھرپور طریقے سے انجام دینے کے لیے ہر طرح کے گرم و سرد یونیفارم سمیت تمام ساز و سامان کی فراہمی کو یقینی بنا رہا ہے۔ اسلام آباد پولیس لاجسٹک ڈویژن نے وفاقی دارالحکومت کی حفاظت کو یقینی بناتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے افسران کی یاد میں بنائے گئے یادگار شہداء سمیت پولیس افسران کو بہترین رہائشی سہولیات مہیا کرنے کے لیے موجودہ بیرکس کی تزئین و آرائش کو بھی یقینی بنایا۔ سال 2025 کے دوران لاجسٹک ڈویژن پولیس لائن ہیڈ کوارٹرز میں مجموعی طور پر 6 نمایاں اور اہم تقریبات کا کامیابی سے انعقاد کیا گیا۔ ان تقریبات میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی خوشیوں کے موقع پر خصوصی انتظامات، پولیس جوانوں کے لیے معیاری اور پرتکلف کھانوں کا اہتمام، ماہ رمضان المبارک میں پولیس افسران اور جوانوں کے لیے افطار کا منظم انتظام، نیز شہداء اور غازیان پولیس کی لازوال قربانیوں کے اعتراف اور انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اعزازی تقاریب کا انعقاد بھی شامل تھا۔